یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو لوگ بھی اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور جو لوگ بھی آخرت کے دن کے آنے پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین انہیں یاد رہتا ہے، ان سارے لوگوں کے لیے اگر کسی زندگی میں قابل تقلید نمونہ ہے، اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو اسوہ حسنہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں۔ آج ہمارا 8واں موضوع ہے اور آج اس 8ویں موضوع کا جو 8واں عنوان ہے وہ عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیشین گوئیاں کیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کو آپ کے سامنے رکھوں کہ جو آسان اور عام فہم ہے، جو میری بھی سمجھ میں آئے اور آپ کی بھی سمجھ میں آئے۔ وہ موقع آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پہلی پیشین گوئی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ پہلی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی اس میں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک آدمی آیا اور اس نے یہ بات کہنی شروع کی کہ لوٹ کی وجہ سے، لوٹیروں کی وجہ سے سخت تنگ ہیں، وہ جگہ جگہ پہ لوٹیرے ہیں اور وہ لوگ لوٹتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بڑھیا ہیرا سے اکیلے چلے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد بالکل بحفاظت وہ واپس آ جائے گی۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ قبیلہ طے کے ڈکیت کہاں چلے جائیں گے اس وقت، یہ کیا سارے مر جائیں گے؟ جو یہ ایک عورت جو ہے نا خیرہ سے چلے گی اور مکہ سے جا کر طواف کر کے واپس آ جائے گی۔ پھر حضور نبی کریم سے دل میں یہ بات انہوں نے کہی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسریٰ کے خزانے، تم لوگ ان خزانوں کو استعمال کرو گے۔ تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کسریٰ بن ہرمز اس کے خزانے ہم استعمال کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم ان کے خزانے استعمال کرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ اے عدی، وہ وقت بھی تم دیکھو گے کہ لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر لے کر پھر رہے ہوں گے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کوفہ سے چلی اور وہ کوفہ سے جا کر حرم کعبہ گئی، اکیلے وہ گئی، وہاں اس نے حج کیا، طواف کیا اور طواف کر کے وہ واپس اپنے گھر کو چلی گئی، اس کو راستے میں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر جب ایران فتح ہوا تو کسریٰ کے جو خزانے ہیں اس میں تو میں خود شریک تھا اور کسریٰ کے خزانے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دیکھے، کسریٰ کے خزانے ہمارے پاس آئے تھے۔ اور اس موقع پر ایک عجیب و غریب بات بھی یہ ہوئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشین گوئی معلوم تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا کہ جس سراقہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں، تو سراقہ نے کہا تھا مجھے یہ لکھ کر دے دیجئے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی۔ جب وہ سارا مال غنیمت آیا تو سراقہ کو بلوایا گیا اور سراقہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن پہنائے جو اس کے بازوؤں تک وہ کنگن چلے گئے۔
تو کہنے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بھی میں نے دیکھا۔ اور پھر بیہقی کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پھر یہ تیسری پیشن گوئی بھی پوری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لوگ اپنے جواہرات، سونے اور چاندی کے ڈھیر لے کر پھر رہے ہوتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا کہ وہ زکوٰۃ لے۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی، یہ دوسری پیشن گوئی ہے، جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو اس جنگ خندق کے موقع پر ایک بہت بڑا پتھر اور چٹان سی آ گئی جسے کھود توڑ رہے تھے تو وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال سے ایک زور کی ضرب لگائی تو وہ پتھر ایک تہائی ٹوٹ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ملک فارس کی کنجیاں عطا کی گئیں، میں اس وقت مدائن کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ یہ پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر دوسری کدال ماری، دوسری ضرب لگائی تو ایک تہائی پتھر اور ٹوٹ گیا۔ پھر فرمایا کہ شام کے خزانے اور کنجیاں مجھے عطا کی گئیں، بخدا میں نے وہاں کے سرخ محلات کو ابھی دیکھا ہے۔ یہ اس وقت فرما رہے ہیں جب جنگ خندق ہو رہی ہے، جب مسلمان ایک مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کمزور حالت میں کہ جب بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، دشمن چڑھ آیا ہے اور صحابہ کرام سے مشورہ ہوا ہے کہ کس طرح لڑائی کی جائے کہ ہم سب کم سے کم نقصان ہو، تو صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز دی کہ خندق کھود لی جائے۔ اور جب دشمن آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ کیا چیز ہے، یہ تو خندق ہے۔ انہوں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کفار قریش نے کہ اس طرح کی خندق بھی لڑائی میں حائل ہو سکتی ہے۔ اور پھر تیسری ضرب لگائی تو وہ پورا پتھر چکنا چور ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے ملک یمن کی کنجیاں عطا کی گئیں، واللہ میں یہاں سے اس وقت شہر ثنا کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ظاہر ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب چیزیں فتوحات ہوتی چلی گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا، قیصر و کسریٰ فتح ہوئے اور کیا بولتے ہیں شام کا علاقہ فتح ہوا۔ یہ ساری فتوحات مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 20 لاکھ مربع میل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 10 لاکھ مربع میل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے زیر نگی تھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے گھر میں آرام فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ حرام نے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ کے تبسم فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے میری امت کے وہ غازی دکھائے گئے ہیں کہ جو سمندر میں جہاز میں جہاد کے لیے سفر کریں گے اور وہ اپنے جہازوں پر ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے اپنے گھروں میں تختوں پر اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس قافلے میں شامل ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا کہ حرام تم ان میں شامل ہو۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، لیٹ کر پھر دوبارہ اٹھے تو پھر فرمایا کہ میں نے ان جہازوں پر سوار اپنے ان غازیوں کو دیکھا ہے کہ جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کرنے والے اس میں مجھے دکھائے گئے ہیں۔ تو حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس میں بھی شامل ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حرام تم بس پہلے والے میں شامل ہوگی۔ یہ بات فرمائی اور پھر امیر معاویہ کے زمانے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری جہاز کو لے کر گئے جہاد کے لیے، تو حرام بھی اپنے شوہر کے ساتھ گئیں۔ اس غزوہ سے واپسی پر جب واپس آ رہی تھیں تو ان کے لیے جب سواری لائی گئی، جانور سواری کے لیے لایا گیا کہ اب وہ اس پر بیٹھیں، تو اس جانور نے ان کو اپنی لات مار دی جس کے سبب حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت انتقال کر گئیں۔ تو یہ دیکھیے پیشن گوئی بالکل کس طرح پوری ہوئی۔ دوسری دفعہ کے لیے جب حرام نے دعا کے لیے کہا تو حضور نے دعا نہیں مانگی، گویا دیکھ رہے تھے، نظر آ رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ حرام پہلے والے میں بس شریک ہو سکیں گی، دوسرے میں شریک نہیں ہو سکیں گی۔ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ بخاری اور مسلم یہ صحیحین جو صحاح ستہ ہیں ان میں سے دو بڑی
ہماری احادیث کی کتابیں ہیں اس میں یہ پورا واقعہ جو ہے یہ نقل ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ تم ان قریب اس ملک کو فتح کر لو گے کہ جہاں کا سکہ جو ہے وہ قیرات ہے۔ مصر، یعنی مصر کا جو سکہ تھا اس زمانے میں وہ قیرات تھا۔ تم وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ ان کو ذمہ اور رحم کے حقوق حاصل ہیں۔ اب یہ ذمہ اور رحم کے حقوق حاصل ہیں، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مصر کی رہنے والی تھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے نکلے تھے اپنی جگہ سے، عراق سے نکل کر، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکل کر انہوں نے سفر کیا تھا اپنے بھتیجے کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تھے، اور مصر میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھیں، اور مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کی کوشش کی، تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، یہ تو کوئی بہت برگزیدہ خاتون ہے، میں ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو پھر معلوم اس کو چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے، تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزت کی، اور اپنی شہزادی، اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیاہ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہاں فلسطین کی طرف رکھا اور شام کی طرف رکھا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت کے دوسرے مرکز مکہ کی جانب لے گئے، مکہ میں رکھا، جو اس وقت بے آب و گیا وادی تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی تھیں۔ اور پھر دوسرا سبب یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کی والدہ تھیں، وہ بھی مصر سے تعلق رکھتی تھیں۔ شاہ مصر نے تحفے کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا۔ تو اس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا ذمہ اور اور رحم کے حقوق جو ہے نا اہل مصر کو حاصل ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ دو اشخاص ایک اینٹ برابر زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، تب تم وہاں سے چلے آنا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مصر کو بھی دیکھا انہوں نے، اور پھر مصر میں رہائش اختیار کر لی، اور رہائش کے دوران پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ربیعہ اور عبد الرحمن بن شرجیل یہ دونوں اینٹ برابر زمین کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، تو انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے مصر سے واپس چلے آئے۔ تو یہ پیشن گوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا، سراقہ کا، کہ سراقہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا اور ان کی گرفتاری کے لیے آیا، اس کو 100 سرخ اونٹوں کی اس کو لالچ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لے گا یا خدا نخواستہ قتل کر دے گا۔ تو جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے امان چاہی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے سراقہ، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ تو سراقہ نے کہا کہ لکھ کر دے دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا دیا۔ تو پھر جب وہ جو میں نے پہلی پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی، جب ایران فتح ہوا، کسرا کے کنگن آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پیشن گوئی کی وجہ سے سراقہ کے بازوؤں میں پورے کنگن کو پہنچایا تھا، جو اس کے بازوؤں کے اوپر تک پہنچ گئے تھے، اور پھر یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی کہ ہرمز جو کسرا کا بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو رب الناس کہتا تھا، اس کی بڑائی کو ختم کر دیا مسلمانوں نے اور ایران پر فاتح ہو گئے۔ امام شافعی نے تحریر کیا ہے کہ یہ کنگن سراقہ کو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تعمیل میں پہنائے گئے تھے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایسی آگ نمایاں نہ ہو جس سے لوگ بصرہ کے اونٹوں پر اس کی روشنی پڑے گی۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا سے جانے کا ان کا وقت ہے وہ سن 256 ہجری اور سن 261 ہجری ہے۔ یہ دونوں ہمارے امام جو ہے نا 256 اور 261 میں دنیا سے گزر گئے، اور یہ جو حجاز میں آگ لگی
یہ 654 میں لگی، 400 برس کے بعد. اور یہ بخاری اور مسلم 400 برس پہلے یہ پیشن گوئی ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں لکھ دی تھی. تو جب یہ آگ لگی، اور اس کی آگ عینی گواہوں کے مطابق جو وہ آگ لگی تھی، جس روز اس آگ کا ظہور ہوا تھا اس دن جو ہے بصرہ کے بدو جو ہیں انہوں نے اس کی روشنی میں، اس آگ کی روشنی میں اپنے اونٹوں کو پہچانا تھا. اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی، قیامت قائم نہیں ہوگی. کئی باتوں کے بعد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ان ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے جو چھوٹی آنکھ والے ہوں گے، سرخ چہرے والے ہوں گے، پست ناک والے ہوں گے، اور ان کے چہرے ڈھال جیسے چوڑے ہوں گے. یہ بنیادی طور پر وہ تاتاریوں کا فتنہ تھا جس کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کہ ہلاکو خان نے خراساں اور عراق کو تباہ کیا، بعد میں لوٹا بھی اس نے، اور بالآخر اس کو ایشیائے کوچک میں پھر جب شکست عظیم ہوئی تو یہ واقعہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ 656 ہجری کا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی. پھر ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، ہجرت نہیں کی تھی، تو کعبے کے اندر جانا چاہتے تھے. عثمان کلید بردار جو کعبے کی دروازے کی جو کنجیاں تھیں جس کے پاس تھیں، اس سے کہا کہ مجھے دروازہ کھول دو، میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو عثمان کلید بردار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سلوک نہیں کیا. اس نے کہا کہ اس وقت چابی نہیں دی، منع کر دیا، اور تھوڑی سی بے ادبی بھی کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی کی کہ اے عثمان، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ کلید، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کلید بردار کو بلوایا اور عثمان کلید بردار سے کہا کہ اے عثمان، میں تم سے نہ کہتا تھا ہم جس کو چاہیں گے یہ کعبے کی چابی دیں گے، لیکن آؤ میں تمہیں ہی یہ چابی حوالے کرتا ہوں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایمان بھی لے کر آ گئے تھے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے صاحب کو بھی اس وقت پھر ایک اور پیشن گوئی کی. اور وہ کیا پیشن گوئی تھی؟ فرمایا کہ یہ کنجی سنبھال لو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے یہ کلید کوئی نہ چھینے گا، یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھینے گا سوائے اس کے جو ظالم ہوگا. یہ بات فرما دی. گویا 3 باتیں مختصر الفاظ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ عثمان بن ابو طلحہ کا جو خاندان ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا، جب تک کعبہ ہے تب تک رہے گا، اس کے ہاں جو ہے وہ اس کی نسل قائم رہے گی. دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ کی کلید برداری کا کام ہے، کنجی رکھنے کا کام ہے، یہ بھی اسی خاندان میں رہے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ظالم اسے چھینے گا. تو ایک ظالم کے بارے میں آتی ہے بات، لیکن چونکہ تھوڑی سی اس میں کچھ بات پیدا ہو سکتی ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، کہ اس ظالم نے عثمان بن طلحہ سے وہ چابی لے لی تھی، لیکن پھر ان کو دوبارہ ان کے خاندان کو واپس پہنچا دی گئی. یہ واقعہ بھی بحیقی اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طبرانی نے عوف بن مالک اشجعی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل کی ہے. اسی طرح ایک اور پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بحیقی میں پہلے بیان کر گیا، اصل میں بنیادی طور پہ روایت بحیقی کی، اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طبرانی نے عوف بن مالک اشجعی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے. حالانکہ ہمارا نام جو ہے ہوا سماکم المسلمین رکھا گیا اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا نام مسلمان رکھا گیا، لیکن 73 فرقے بن جائیں گے. اس فرقہ واریت نے ہماری آج مسلمانوں کو بہت ذبح حالی کا شکار کر دیا ہے، مشکل کا شکار ہو گئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی تھی. پھر زمرہ بن ثعلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور ان سے دعا کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اس مشرکین جس غزوے میں میں شریک ہوں میں اس میں شہید ہو جاؤں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ مشرکین پر ابن ثعلبہ کا خون حرام کرتا ہوں، اور یہ بزرگ جہاد میں دشمن پر بے دھڑک حملے کیا کرتے تھے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جاتے تھے اور پھر صحیح سلامت واپس آ جاتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ تھی. اسی طرح ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دی جائے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، صحابہ کرام بھی بہت حیران ہوئے، جی چاہا صحابہ کرام کا کہ اس کو پکڑ کر ماریں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار سے بلایا اور ان سے کہا کہ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی یہ کام جو زنا کا تم کام کرنا چاہتے ہو تمہاری والدہ کے ساتھ کرے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ پھر کہا کہ اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ بالکل خراب بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بالکل یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر حضور نے کہا کہ اگر تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ تو اس نے کہا نہیں بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ اگر پھوپھی کے ساتھ کوئی کام کرے؟ کہا کہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ساری خواتین، کسی کی ماں ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بہن ہیں، کسی کی خالہ ہیں، کسی کی پھوپھی ہیں، اور پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یا اللہ اس کی عفت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس گناہ کو اس سے دور کر دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کے ستر کو محفوظ کر دے۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ زندگی بھر اس جانب ان کی توجہ بھی نہیں گئی کہ زنا کیا جائے۔ یہ جو پیشن گوئی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ بالکل پوری ہوئی۔ اور بھی پیشن گوئیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے، ایک محدود وقت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین